دیکھ لیجیے. دیکھیے بیٹا ایک بات میری یاد رکھیے بس چپ کر دیجیے بس بس مطلب ایک میری پہلی بات یاد رکھیے کسی کو تکلیف دے کے آج تک کسی کو کچھ نہیں ملا. میری ہماری پرابلم تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایسا کیا بولوں اس وقت میں بول نہیں بس کوشش کیا کرو کہ چلے حضرت اب وہ نہیں ہو رہے تو پھر آپ چپ کر دیں. جو وہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں. کوئی ایک تے جانا جائے گا کوئی یار اگر وہ نہیں نیچے اتر رہے تو آپ خاموش ہو جائیں بس. اب کوئی تو ہے کہ میں کہنا کوئی کسر کھا جائے کرو یار کوئی کسر کھانے تیار ہی نہیں ہے. وہ نہیں اتر رہا تو نہ اترے پھر اس کا اپنا قصور ہے. وہ آپ کے خیال میں اس طرح اسٹیج پہ بیٹھ کے کچھ لے جائیں گے ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ میرے سر پہ بھی آ کے بیٹھ جائیں تو پھر بھی کچھ نہیں مل رہا. کسی کو تکلیف دے کے پتھر کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا ہے. میری بات ہو سکتا ہے آپ جتنے اندر بیٹھے ہو سارے خالی جاؤ جو سب سے اینڈ پہ کھڑا ہے نا اس کی جوڑی بات دی جائے. تو اس طرح آپ لینے چلے اس طرح کسی کو کبھی نہیں ملا. بس کوشش کرو کسی کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے. کوشش کرو یہ میں دسو کہ سیلفی کھینچنی ہے لو بیٹھا خدا کا نام کرنے والا ہے. آپ اسٹیج پہ صرف سیلفی کھینچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بدلو یار کو تھوڑا سا اپنے آپ کو. یہ بڑا غیر مناسب سا معاملہ ہے. ٹھیک ہے آپ خاموشی اختیار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم النبی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من اللهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. وہ نبی کریم علیہ السلام آپ کے نبی نہیں ہیں تو پھر درود تو کوئی پڑھے کوئی. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور. تھک گئے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں. تھک گئے ہیں دعا کر لیتے ہیں. تو پھر پتر مجھے بھی تو درود پڑھ کے بتاؤ نا کہ ہم نہیں تھکے کہ میں نے تھکے دینے سن. بس درود پڑھ کے مجھے بتاؤ نا کہ ہم نہیں تھکے ہوئے. اور پتر میری بس یہ میں آپ کو بس کہوں گا کہ اس طرح کا درود کم از کم اہل سنت کو نہیں سجتا ہے. یا مجھے بتائیں یہ جو آپ نے پہلی بار درود پڑھا ہے
آپ نے ٹھیک پڑھا، اس طرح پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں او انت مجنون، اس انداز سے پڑھو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اور سچ بتائیے گا آپ کو دیکھ کے کوئی او بھائی اوے کاکا ان بولیے نہ ہوتے کوئی چپ کر گئے سارے. اب سچ بتائیں آپ کو دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ دیوانے ہوں گے؟ کیا کہے گا؟ سارے بیمار ہو گئے. بالکل پتر اقبال نے ٹھیک بات لکھی تھی. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. مینوں تو دنیا میں کھچن ڈے میں پتہ نہیں کھچ کے کی ہوگا. پتر مینوں کھچیاں کھ نہیں ہونا، جو ہونا درود پڑھی ہونا. بدلو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو پتر ہونا بولیے. تینوں شکر مذاق کرنی میں ہی لبا خدا دا انسان خوف کھا. پتر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے پیر یہ وہ. اب دیکھو نا آپ نعرے مارتے ہو، کتنی اونچی اونچی مارتے ہو. درود والی کی ہے اللہ مجھے بتاؤ نعرے کے لیے کوئی آیت ہے؟ کسی آیت میں لکھا ہو نعرے مارے گا؟ یہ نہ کہنا کہ میں نعرے کی مخالفت کر رہا ہوں. بھائی قرآن کے لیے درود کے لیے تو آیت ہے باقاعدہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. اس لیے پتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. چلو بس ٹھیک ہو گیا. بہرحال پتر اپنے انداز بدلو، تھوڑا سا اپنے انداز بدلو. درود پاک اس طرح پڑھا کرو کہ پتہ لگے واقعی کسی نے پڑھ دیا. ہمارے سیالکوٹ میں حضرت ایک مجذوب ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ. واقعی دیانہ آدمی تھا. یہاں آپ کو دیوانگی کے، عاشقی کے، محبت کے دعوے کرنے والے بڑے ملے، لیکن ہے فیل سارے. اس نے دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا لیکن وہ اپنے عمل پہ سچا تھا. حضرت کا ایک مقررہ راستہ تھا جس کو وہ روز طے کیا کرتے تھے. روز نکلنا، روز اپنے گاؤں واپس آنا. راستے میں ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے. ماننے والوں نے محبت کرنی، نہ ماننے والوں نے بے ادبی بھی کرنی. اور جو محبت کرتے تھے نا ان کا بھی محبت کرنے کا اپنا ہی انداز تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ جس کے پاس جو نعمت ہونی نا اس نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کر دی. مثلا کسی کے پاس برفی ہے، کسی کے پاس جو ہے نا وہ شکر پارا ہے، کسی کے پاس بسکٹ ہے، کسی کے پاس جلیبی ہے، تو اس نے سائیں علی اکبر کو پیش کر. اب باقی اس کی مرضی تھی، وہ کھاتا نہ کھاتا. اچھا جس کی سائیں علی اکبر نے قبول کر لینی نا مثلا کھانی، تو کیا ہوتا تھا یعنی تھوڑی سی برفی کھا کے نہیں، تھوڑی سی جلیبی کھا کے سائیں علی اکبر اپنے محسوس انداز میں کھلانے والے کو سوال کرتے تھے وہ یہ برفی تے مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سے عرض کرنا سائیں جی چینی پائی، یہ مٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی، کتھوں لے آندی سی چینی؟ اس نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی ہڈی تو. ہڈی سمجھتے نا آپ؟ دکان. ہماری پنجابی میں ہڈی دکان کو ہڈی کہتے ہیں. ہڈی تو اچھا ہڈی تو ہڈی والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا. اچھا مل تو مل والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی روح دی بن گئی. اچھا روح دی بن تو روح کتوں آندی؟ سائیں جی گنے چوں نکلتی. اچھا گنے چوں نکلتی تو گنے چ روح کیویں آ جاتی؟ گنے چ روح سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. جب حضرت اس کو اللہ کہنا پھر اس میں خاموش ہو گیا. میں کہتا ہوں کیسا تھا حضرت جو ایک برفی میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا، جو ایک بسکٹ میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا، جو ایک جلیبی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. اور یہ نہیں کہ حضرت کسی نے میٹھی چیز دی تو نہیں، نمکین دے دی پھر بھی وہی سب. یہ تو لونی ہے. سائیں جی لون پایا لونی ہونی.
کتوں لیا لون؟ سائیں جی اڈی تو ہڈی والے نے، سائیں جی انہیں میل تو میل والے نے، سائیں جی نے کھیوڑے منگوایا تو کھیوڑے لون کتوں آ گیا؟ سائیں جی سے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے، تو پہاڑوں سے لون کیوں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے۔ میں نے ادھر جی 1 سال نہ وہاں امامت کی ہے، تمہاری ذرا مولویوں کی عادت ہوتی ہے، ہم اتنی جلدی نہیں مانتے، عادت ہے تھوڑی سی ہماری۔ میں جب گیا نا تو میں نے کہا یار یہ کی کرنا ہے، چلو ذرا اینڈ کریے تھوڑا جا۔ میں نے اپنے ساتھ اپنے 3 دوست مقتدی تیار کیے اور میں نے ان کو کہا بھی صبح حسب معمول سائیں علی اکبر جب یہاں سے گزریں گے نا، میں نے ان کو برفی کھلانی ہے، اگر تو کھا لی تو پھر حسب معمول مجھے کھا کے پوچھیں گے آپ حجی ہے تو مٹھی ہے، تو میں نے کہنا چینی ڈالی ہے، انہوں نے پھر پوچھنا چینی کتوں گئی، میں کہنا ہڈی تو، انہوں نے پھر پوچھنا ہڈی والے نے کتوں لیا، میں نے کہنا میل تو، انہوں نے پوچھنا میل والے نے کتوں لیا۔ میں اے نہیں کہنا کہ گنے جو نکل دی، ٹھیک ہے جی، لو دی بن دی، میں نہیں کہنا، بلکہ کیا کرنا ہے، جتنے مجھے نام آتے ہیں نا میں نے سارے ہی لینے ہیں۔ جب میرے نام ختم ہو گئے نا تو ذرا تھوڑی تیاری کر لیں، پھر کیوں لینے۔ میں نے 3 بندے اپنے ساتھ تیار کیے، بھلا دیکھیں جو صحیح کرتا کیا ہے۔ وہ اگلے دن نا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ آ رہے تھے، میں برفی کی ٹکڑی لیے کھڑا تھا، وہ آئے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا ٹول پہ، مجھے کہتے ہیں آفت جی کی ہے، آفت جی کی ہے، میں سائیں جی برفی کھانی ہے، برفی لے کے کھا لی، تو کھا کے مجھے کہتے ہیں آفت جی ہے تو مٹھی جی، تو میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی، تو کتوں نہیں آتی جی چینی، میں سائیں جی ہڈی تو ہڈی والے نے، میں سائیں جی میل تو میل والے نے۔ اب میں چلو ذرا آپ کی طرف کے نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا بات سمجھ آ جائے۔ میں سائیں جی ملتان تو ملتان والے نے، میں سائیں جی کھانے وال تو کھانے والے نے، میں سائیں جی چیچا وطنی تو چیچا وطنی والے نے، میں سائیں جی بورے تو بورے والے نے، میں سائیں جی ویاڑی تو ویاڑی والے نے، میں سائیں جی گگو منڈی تو گگو منڈی والے نے، میں سائیں جی سائی وال تو سائی وال والے نے، میں سائیں جی پاک پتن تو پاک پتن والے نے، میں سائیں جی اکاڑے، وہ میرے ختم ہو گئے۔ میں نے نال دن کہا چل تو شروع ہو جا، وہ شروع ہو گیا، اس کے بھی ختم ہو گئے۔ تیسرے کو کہا تو شروع ہو جا، اس کے بھی ختم ہو گئے۔ چوتھے کو کہا تو بھی شروع ہو جا، اس کے بھی ختم۔ 2.5 گھنٹے لگ گئے، وہ پوچھتا رہا ہم بتاتے رہے، وہ پوچھتا رہا ہم بتاتے رہے۔ بات تب بھی ختم ہوئی جب نام لیا اللہ کا ہے۔ یہ پتر ایک دیوانہ تھا، ہم سارے ہوش والے بیٹھے ہیں، اور میں آپ کو سچ کہوں گا ہم بڑی دور نکل آئے ہیں، بڑی سستی آ گئی ہے، بڑی سستی آ گئی، بڑی سستی۔ اس سستی کو دور کرو، درود شریف پڑھا کرو، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز کی پابندی کیا، اور حضرت جی ہمارے بزرگوں نے بڑا بڑا کیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے۔ لیکن پتر سوال یہ ہے تو یہ دونوں نے پڑھا تھا، ہم نے کتنا پڑھا؟ سوال تو یہ ہے یہ دونوں نے پڑھا تھا، ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ اس لیے حضرت جی میں آپ کو یہی کہوں گا آج وقت ہے پڑھ لو بیٹا، آج وقت ہے پڑھ لو، وقت گزر ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے، آپ کتابیں پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں گے، کیا 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 حضرتوں نے، کیا کیا حضرتوں نے کیا۔ حضرت حارث معاشوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کو گیا، بڑا اچھا دور تھا جی، جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اس دور کا کمال یہ تھا جب کسی کی کو زیارت کرنے جاتا تھا تو اس کو بھی پتہ ہوتا تھا جو آنے والا آ رہا ہے وہ کیا لینے آ رہا ہے، وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا۔ وہ لکھا ہے جب آپ گئے نا حارث محاسبی ان بزرگوں کی خدمت میں تو ان کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا جس میں آٹا گولا ہوا تھا، اور آپ بڑا مزہ لے کے آٹا کھا رہے تھے۔ یہ دلی بات سنانے کی حد تک ٹھیک ہے، کرنا کا موقع ہے، اگر دل ہوا تو کبھی ٹرائی مار کے دیکھ لیں، یہ کتنا اوکھا کام ہے حضرت، کیونکہ حضرت ہم نے بات سنانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کل کہیں یہی نہ ہو کہ پکڑا ہی جاؤں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
کہ یہ نہ ہو کہ پکڑا جاؤں، چل بھائی تو بھی تھوڑا جہا آٹا کھا لے، گل سنان جوگا تو بن۔ میں نے ایک دن اپنے گھر والی کے منع کرنے کے باوجود بھی نا تھوڑا سا آٹا گھول دیا۔ میں نے بڑی کوشش کی حضرت اس کو نگلنے کی، لیکن نہیں نگلا گیا۔ کہہ کی کیفیت ہو گئی، آنکھوں میں پانی اتر آیا، لیکن آٹا نہیں نکلا گیا۔ ایمی تو نہیں پھر کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں آٹا وہ کھا رہے تھے، دل میرا کٹ رہا تھا۔ میں نے کہا ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا؟ کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید حضرت فقیر آدمی ہیں، حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں ہیں۔ کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے۔ کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے روٹیاں لگانے کے لیے۔ کہتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا۔ کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں آگ جلانے کے لیے۔ فرماتے دیکھا تو لکڑیاں بھی تھی۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں۔ کہتے میں تو گیا سیکھنے تھا۔ کہتے میں نے حضرت سے سوال کیا حضرت آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تھوڑی سی مشقت کرتے اس کو گوندھ لیتے، جتنی دیر میں یہ تیار ہوتا تندور میں آگ لگا لیتے، روٹیاں لگا کے پکا کے کھاتے، آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ فرماتے آگے سے مجھے وہ کہنے لگے حارث آٹا اس لیے نہیں گوندا، اگر گوندنے بیٹھتا تو وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، پھر روٹیوں کو کھاتے ہوئے چباتے ہوئے نکلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا۔ ارے ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے، اور بھرنا تو پیٹ ہی ہے۔ میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے، جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں۔ لیکن بھائی جی تھے کھان نو بریانی چاہیے بھی یاد کوئی نہیں جی کرنا، کھان نو پراٹھا چاہیے یاد میں کوئی نہیں جی کرنا، چھوٹے گوشت تو میں تھلے کھلوندا کوئی نہیں، لیکن یاد میں کوئی نہیں جی کرنا نہیں ہے۔ چلیے انہوں نے آٹے کھا کھا کے بھی یاد کیتا ہے، تو بریانی کھا کے بھی نہیں کرنے، انہوں نے بھوکھیاں رہ کے بھی کیتا ہے، تو ٹیڑھ پار کے بھی نہیں کرنے، تو کیسا بندہ ہے، تو کیسا بندہ ہے۔ ہاں جی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، ساڑھے کو لنگر تو لاوا رہا بھی کھ نہیں ہے، ساڑھے کو لنگر تو لاوا رہا بھی کھ نہیں، لنگر ہی رہ گیا، اور میرا واسطے چلے میں بھی بند کرا چھڑا، کیونکہ حضرت ہوں تو محفل مکنی ہے، تسی لنگر لین لی رب دے گھر دا وہ حال کرنا ہے کہ استغفر اللہ، ایک چولاں دا شاپر ہونا ہے، تسی بھول جانا کہ رب دا گھر۔ جائیں ایک دنیا کی بات کریں تو قبلہ جی کتنے سال کی عبادت ضائع ہوتی ہے جی؟ 80 سال کی بات ہے، کسی دی 80 سال عمر ہے، کسی کل 80 سال کی عبادت، انہی محفل ختم ہونی تو ایک چولاں دا شاپر لین لئی نا، یا جو بھی انہوں نے لنگر بنایا ہوگا تمہارے لیے، تم نے بھول جانا کہ یہ مسجد ہے، تم نے بھول جانا کہ یہ رب کا گھر ہے۔ صرف چول نہیں کھاتے کبھی؟ میرا سوال ہے آپ سے، کبھی تھی چول نہیں کھاتے؟ تو کیوں شاپر ویک کے بھول جاندے ہو کہ رب دا گھر ہے؟ خدا دا واسطہ کیا ہے محفل؟ میں تو قبلہ بڑا ٹوٹا دل لے کے، یہ ہے 4 گھنٹے کی محفل کا حاصل، یہ ہم نے 4 گھنٹے کی محفل سے سیکھا، ایک چاولوں کا شاپر دے کے ہم بھول گئے کہ یہ رب کا گھر ہے، یا ایک دنیا کی بات کرنے سے 80 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ قوم کا حال ہے، جیسے آج پہلی بار آسمان سے چاول نازل ہوئے ہیں، یہ قوم آج پہلی بار چاول کھائے گی، اور جا کے باہروں کھا لے، رب کے گھر کی بے ادبی تو نہ کر، کوئی حاصل نہیں ہے معافی کا۔ ہونی ویکھی جیسے لنگر اینڈ ہونا ہے، کی ہونا ہے حضرت بول جانا سب، لیکن سنو ذرا، سیدہ فرماتی ہے میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ اب بزرگ کہتے ہیں جی سیدہ نے 4 کیوں بنائی، 5 کیوں نہیں بنائی؟ تو اس کا جواب پھر بزرگ خود ہی دیتے ہیں، 4 اس لیے بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا، فقر تھا جی، آٹا ہی 4 کا تھا۔ فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا رضی اللہ، 1 روٹی مولا حسن رضی اللہ، 1 روٹی مولا حسین رضی اللہ، 4تھی روٹی میری۔
آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی جب میں اپنی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی ہے, ذرا یہ بھی تو سوچ, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. وہ جو نہ تھے کچھ, وہ جو نہ ہوں تو جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. دو جہاں کو کیا کیا نہیں ملتا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فرماتی میں نے کہا فاطمہ تو روٹی کھانے لگی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. آپ فرماتے میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے. آپ پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھیں, ایک مولا مشکل کشا, ایک امام حسن, ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تینوں نے کھا لی. جب میں روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی خدمت میں آ گئی. حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. ایتھے بریانی تو تھلے کھلوندے کوئی نہیں, لیکن نہیں یاد کر رہی یاد. اور میرے بزرگ پھر یہاں فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ کتنا پیار کرتے ہیں. دسو جی, یا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو کوئی میں نے فجر نہیں پڑھی تو اس نے ناشتہ نہیں کروایا؟ کوئی بندہ بیٹھا ہو جس نے کہا جی میں زور نہیں پڑھی تو اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھلایا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اب یہ تو وہی نہیں ہے جی, کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا. جواب سنو پھر کیا ہے. سوال کیا تھا جی, پھر سن لے ایک بار. سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. یہ تھا سوال. جواب سنو. تو جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. بھائی تو مصروف ہی پڑا ہے, تیرے کا ٹائم ہی کوئی, تو مصروف ہی پڑا ہے, تیرے کا ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے ٹائم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, باقی سب کے لیے ہے. بتاؤ جی کون سی منگنی آج تک آپ نے چھوڑی ہو؟ کون سی شادی ہے جو آپ نے چھوڑی ہو؟ کون سے کول ہے جو آپ نے چھوڑی؟ کون سا 10واں جو آپ نے چھوڑا؟ کون سا 40واں جو آپ نے چھوڑا؟ کون سا سالانہ ختم ہے جو آپ نے چھوڑا؟ کون سا سگن, کون سی منگنی, کون سا ولیمہ, کون سا دیہڑا, کون سی رخصتی ہیں؟ ہر سال مری جاتے ہو, نران جاتے ہو, کگان جاتے ہو, جاتے ہو نا. تو پھر پتر تیار رہنا, ان قریب وہ دن آنے والا جس دن تمہارا اللہ تمہیں پوچھے گا 10 بندے ختم تو کوئی نہیں چھڑیا, ویاہ تو کوئی نہیں چھڑیا, سالگرہ تو کوئی نہیں چھڑی, منگنی تو کوئی نہیں چھڑی, جنج تو کوئی نہیں چھڑی, ولیمہ تو کوئی نہیں چھڑیا, لاہور پھرن تو گیا, اسلام آباد تو گیا, مری تو گیا, نران تو گیا, کغان تو گیا, معلم جبا تو گیا. ایسا میں صرف ایک گل کا جواب دے, تیرے محلے ساڈا گھر سی اتنے کیوں نہیں آیا؟ جواب دینا جی, جواب دینا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. جواب دینا جی. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہا. بڑا خوبصورت نام ہے جی, حضرت عبداللہ بن زید انصاری رحمۃ اللہ. نام صحابی والا ہے لیکن صحابی نہیں تھے, کافی بعد میں گزرے, لیکن بڑے مشہور و معروف بزرگ ہوئے. اور لکھا ہے کہ حضرت نے ساری زندگی نکاح بھی نہیں کی, مجرد ہی رہے, تنہا گزارے. بڑے مرد لوگ تھے جی, چھوٹا مجادہ نہیں ہے جی.
اتنے ویاہ بعد نہیں آن ڈے، اوکھا کام سوکھا کام ہے جی مجرد رہنا، اور پھر بھی خود کو پاک رکھنا. کوئی چھوٹا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے. عمر گزار دی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا. وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا لیٹے کو کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں ایک حدیث پاک آئی جس کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا. جو بچپن میں انتقال کر گیا یا جوانی کی عمر کو پہنچا یا نکاح کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، اللہ ایسوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے. جب یہ حدیث پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا، عبداللہ یہ تھے نہیں ہوئے لیکن محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت جو ہونا ہی ہونا ہے، تو کون ہوگی جو جنت میں میری بیوی بنے گی. خاص لوگ خاص باتیں، بڑے لوگ بڑی باتیں. بڑے لوگ لکھا آپ نے اپنی چارپائی کو لیٹے لیٹے دعا کی، ربا انہوں کو خواہتے سے جنت سے میری بیوی کون ہو جائے. باجی ایم کی تو ہی نہ جا کے ٹرائی مار لی، انہیں پھڑ کے کٹنا بھی ہے. انہیں کہنا پہلے ہے پوچھ کے میں جنت سے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا ہے. وہ آئے بھی نا بندہ ٹرائی مار لے جا کے. اور لوگ ہیں پتر، ہم نہیں اس کیٹاگری کی، اور لوگ ہیں بڑیاں لوگوں دیاں بڑیاں گلاں. وہ کہتے ہیں پہلی رات دعا کی قبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک کالے رنگ کی نا سیاہ فام عورت ہے، اور کہہ رہی ہے میں ممونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئی، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، سواری دے کے بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے اس کی حضور بغیر دسیا کہ میں آن ہوا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتاؤ کہ بصرہ میں کوئی ممونہ ولید رہتی ہے؟ بصرہ میں کوئی ممونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے اس کی حضور رہتی تو ہے، آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا اسی سے تو ملنے آئے. لوگوں نے اس کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں اس سے مل کوئی نہیں سکتا، حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اس نے ہمیں تو نہیں لکھا تھا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. بڑا ڈاڈا کام ہے، بڑا بڑا ڈاڈا کام، بڑا ڈاڈا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں پتھر مارتے ہیں لوگ؟ حضور کام اس طرح کی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حضرت اگر کوئی رو رہا ہے تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی، اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا تم دیوانے، اصل عقل والی تو وہ ہے. لوگوں نے اس کی حضور اجرت پہ نا وہ دیہڑی پہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، عصر کے وقت آ جائے گی، مل لیجیے. اور فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ گئی کی سمت ہے. لوگوں نے سمت بتائی. آپ فرماتے میں جنگل چلا گیا. آپ فرماتے جب جنگل پہنچا نا وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بکھرا ہے. لوگوں کو یہ کہہ کے آئیے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن جنگل میں لوگوں سے چھپ کے نا مصلی بچھا کے وہ نوافل پڑھ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران. میں نے کہا عورت ذات تیری قربان، دیوان مردانگی پہ قربان جاؤں. آپ فرماتے دل میں خیال آیا اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو بکریاں کون چرا رہی؟ آپ فرماتے اس سم دیکھتا ہوں تو بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں. فطرت بدل گئی ہے، فطرت بدل گئی ہے. آپ فرماتے ہیں ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران. آپ فرماتے مجھے نہیں پتہ چلا اس حیرانگی کے عالم میں کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی دو ایتھے ہی آ گئے ہیں. ٹھیک کیسے تھے ہمارے بڑے ہیں؟ فرمایا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوں. اس کو میرا نہیں ٹھیک ہے جی، اس کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے میری اور اس کی تو ملاقات ہی کوئی. فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے، میں نے کہا میمونہ
میرا نام تجھے کس نے بتا دیا؟ تو آگے سے کہتی ہیں اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ کہاں نہیں وہ باتیں ہیں، اس لیے تو اقبال رو کے کہتے ہیں نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آپ فرماتے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ کیا تھی؟ یہ شیراں دی تے بکریاں دی 16 کلو دی ہو گئی۔ آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا، او میمونہ، وہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی 16 کب سے ہو گئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ مجھے کہتی ہیں عبداللہ، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے۔ پتر صلح کر لو، صلح کر لو، بڑیاں موجاں نے صلح دی۔ حقیقت کیا ہے؟ ساڑی صلح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ تندر دی نہ کرنا، صرف پتر اسی صرف اُلیا صلح والے بنایا تو دیکھو کیویں موجاں لگیاں۔ صلح ہوئی ہے نہیں وہ اندر دیاں گلاں نے، صرف اُلیا بنایا تو یاشیاں ہو گئی۔ جب صلح کر لیں گے تو پھر ہیں صلح کر لیں گے، نہ کرو اس طرح، صلح کر بڑی بادشاہیاں صلح۔ یہ بہت بڑا نام ہوا ہے جی، پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ، پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ، بہت بڑا نام ہے، بکی شریف ہے۔ میرے جو جہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، سلسلہ علیہ خادمی ہے، یہ آپ ایک دور میں حکیم خادم علی صاحب، آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے اوپر تھی، لیکن شاہ صاحب کا یہ معمول تھا کہ اب جب بھی سیالکوٹ آتے تھے نا تو شاہ صاحب میرے جو بڑے تھے نا بزرگ حکیم خادم علی، میرے پردادا پیر و مرشد، آپ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے، حسب معمول آپ آئے ہوئے تھے، اور جب شاہ صاحب آتے تھے نا تو میرے دادا پیر و مرشد سب کو اٹھا دیتے، صرف شاہ صاحب تو آپ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر معرفت کے موضوع پہ اسرور و رموز کی جو ہے نا اسرار و رموز باتیں ہوا کرتی۔ ایک دن کیا ہوا، باتیں ہو رہی تھیں، 3 بج گئے، مرید آ گئے نا، شاہ صاحب کا مرید آ کے عرض کرتا شاہ جی قبلہ پیر و مرشد 3 بج گئے، 3:30 بجے اڈے تو گڈی منڈی بہاؤدین لے نکلنی، تو ذرا 3 بجے نکل جاواں گے تو ذرا سیٹ چنگی مل جائے گی۔ تو پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حکیم جی پھر میں اجازت ہے۔ تو میرے دادا پیر و مرشد موڈ تھا جی، کہنے لگے شاہ جی اج میرا دل کردا تسی رات میرے کول ہی رہو۔ شاہ صاحب آگے سے عرض کرنے لگے حضور ظاہر نصیب کہ ایک عارف وقت خود مجھے کہہ رہے ہیں رات یہاں رکنے کو، لیکن یہ ہے کہ بچے بڑی بڑی دور سے پڑھنے آئے ہیں، اگر میں یہاں رہوں گا نا تو بچوں کے اسباق ضائع ہو جائیں گے، آج مجھے اجازت دیں، اگلی بار جب آؤں گا تو بندوبست کر کے آؤں گا، میں رہوں گا آپ کے پاس۔ اچھا حضرت دوسری بار پھر عاجزی کر کے کہتے ہیں شاہ جی اینج کرو ہاں رات ان کو جو میں نے پڑھا چھڑو ہیں شاہ صاحب نہیں ہے آپ تو خود عارف وقت ہیں۔ اچھا تیسری بار پھر حکیم صاحب عرض کر کہتے ہیں شاہ جی اینج کرو بڑے لوگ کو اج رہ جو جی کل سبق رہ جائیں گے نا پرسوں جا کے 2 دن اکٹھے ہی پڑھا رہی ہو۔ شاہ صاحب نہیں حضور آج اجازت دے ہو پھر آواں گا تیرا آؤں گا۔ اب سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ، آپ گئے، شاہ صاحب کو تانگے پہ بٹھایا، تانگا لاری اڈے کی طرف چل پڑا، شاہ صاحب آ کے نا اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئے، ابھی خود رسولہ دیا بارہ ہے اور اپنے مالک کو پکارا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ وہ 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، مریدین نے آ کر خبر دی کیم جی شاہ آدھا ٹانگا تے واپس آ گئے، مسکرائے، شاہ صاحب کا استقبال کیا، ٹانگے سے نیچے لائے، لا کے پلنگ پہ بٹھایا۔ اب پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں لاری اڈے ہل گیا، چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی، پتہ نہیں کتوں بدل آیا تے چھما چھما سن لگ پیا، نال تیز واہ، اگے باں تے پھنڈ پوے پیچھے باں تے پھنڈ پوے، دن سردی دے نے، میں کہتے ہی نہ ہوئے لاری اڈے تک جاندے جاندے اینا گلا ہوا اور بکی شریف تک جاندے جاندے ٹھنڈ نال اینا بخار چڑھے
کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو دیں. میں ہی کوچوان کو کیا موڑ اٹھاؤں گا حکیم صاحب والی رہ جانے. اب ذرا پتر ایک ذرا جواب سننا سولہ والے کا. آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے شاہ جی تمہیں 3 باری آخیا تسی کوئی نہیں منے, اپنے یار نو ایک باری آخیا من گیا ہے. پتر ایمین تو اقبال نے نہیں نہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے سودے پتر بڑا کاٹے دا گھر بیٹھے ہوتی تو یہ شبانہ تے فرزانہ نہ صلح کر لے. گل میں سچی کرا گا تسی شبانہ تے فرزانہ نہ کر لیے چنانہ کرنی سی ہونا نہیں. ہاں جی بھائی یہ شبانہ فرزانہ سے صلح کے نتائج ہے نا کہ چہروں پہ داڑھی کوئی نہیں, کیونکہ شبانہ فرزانہ کہنی ہے نا سانو نہیں داڑھی پسند, اس لیے تو چہرے داڑھی سے خالی ہیں کیونکہ شبانہ فرزانہ کو پسند ہی نہیں. اگر تم نے محمد سے وفا کی ہوتی تو تمہارے چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے. میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اگر میں غلط کروں تو آپ روک سکتے ہیں. میں نے بات غلط نہیں کی. یہ فرزانہ ریحانہ سے محبت کا ثمر ہے یا چہروں پہ داڑھی ہی کوئی نہیں, کیونکہ ریحانہ اور فرزانہ کو داڑھی نہیں پسند ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ حضرت جی یہ حضرت ہو سکتا ہے کسی کی نظر سے کتاب گزری ہو, تذکرہ غوثیہ گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی, ملفوظات ہیں آپ کی. اس میں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں جمنا ندی میں نا, وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گئے. وہ حضرت کے علاقے کی طرف سے نا بند تھوڑا کریک ہو گیا, ظاہر پانی آنا شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے جی کتنی دیر اس بند نے پانی کے سامنے کھڑے رہنا تھا. اب پنڈ والوں کو پتا تھا کہ پانی پہ زور کسی کا نہیں چلتا. سارے پنڈ والے اکٹھے ہو کے نا شاہ اور انکل آئے, آگے عرض کرتے ہیں شاہ جی پانی پنڈ والوں ٹر پہ ہے, وہ دعا فرماؤ پانی رخ بدل گئے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آپ نے فرمایا سارے کہیں چکو تو میرے نال ٹرو, سارے ٹر پہ. وہ جو بند تھا نا جو تھوڑا ابھی تھا لیکن تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا, آپ نے بند پہ چڑھ کے نا بند توڑنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہتے تسی بھی توڑو, لوگوں نے کہا ابھی بند کے سر سے پنڈ بچے تو شاہ جی کہتے ہیں بند نہیں پانی چھوڑنا ہے, پھر کی بچنا ہے. وہ سارے شاہ صاحب کو نا گالیاں دیتے ہوئے چلے, شاہ صاحب لگے رہے چپ کر کے کر کے. اب سب نے جا کے نا اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا, ابھی بند ٹوٹا ابھی بند ٹوٹا اور سارا گاؤں ڈوبا. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا, وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا. بڑے حیران ہوئے یہ کیوں ہے. وہ سارے دیکھنے کے لیے نکلے تو شاہ صاحب آ رہے تھے, مونڈے تے کئی رکھی کر لے بھی. اس وقت نہیں کسی نے شاہ صاحب کو لفٹ کرائی, سارے دے. کتاب میں لکھا ہے کہ دریا 2 کوس اس سائڈ کو چلا گیا, دریا نے رخ کی بدل دیا. سارے بڑے حیران ہوئے یہ کیوں ہے. سارے شاہ اور انکل آئے, شاہری پیر پہ تو آگے شاہ جی معافی دے دے. بڑے لوگ فرمان لگے میں پہلے معافی دے چڑی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں شاہ جی یہ راز کی پانی پرے کی میں ٹر گئے. آپ نے فرمایا آپ بھی کہنے دے راز ہے تو راز نہیں کھولی دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں دسو راز کی. آپ فرماتے جڑے ویلے میں بن تے پہلا ماری نا, پہلی سٹ ماری بن تے, ساڈی پنجابی جی کہتے ہیں ٹپ ماریا پہلے. ٹھیک ہے جی پھر تمہیں بھی کیا تسی بھی مارو, تسی تو ماریا کوئی نہیں, تسی ٹر گئے. میں بن بنتا رہا, ناد اللہ دی بارگاہ چرچ کرتا رہا, رب کریم جی پانی ساڈے پنڈ والوں ٹریا نا تو آپ ہی نہیں ٹریا, تیری مرضی نہ ٹریا. کہ تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے نا, میں تیرا بندہ ہوں, جی میں تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں, میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا. تو مالک ہے میرا, میں بندہ ہوں تیرے, جی میں تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں, میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا. میں بن بننا شروع کر چڑیا. تھوڑی دیر بعد آواز کی آتی, وہ بندے آ تو چاہنا ہے جو اسی چاہتے ہیں, لے پھر اسی بھی وہ کر دینا جو تو چاہنا ہے. تھوڑا جہا پیر تے پاؤ, پیراں تے پار تے پاؤ, تو یہ فرزانہ تے ریحانہ راضی کرن نکلے سارے کے سارے. حضور نو نہیں راضی کرنا کسی, حضور نبی علیہ السلام نو نہیں راضی کرنا کسی, سارے نے فرزانہ ریحانہ راضی کرنی. نہ پتر
جتنے بچے بیٹھے تھے میں سارے کہا سونی کر کے داڑھی رکھ اور چلے ہو ایڈے ایڈے سونے ہیں تھی تو سونی بھی بڑی لگی تے پتر جیڑی ریانہ فرزانہ داڑھی لوا کے لگے سانو ریانہ فرزانہ چاہیے بھی نہیں ہے نہ پتر کدی نہ داڑھی لوا کے لئیو کھا سانو نہیں چاہیے ہے سانو نہیں چاہیے پتر سانو نہیں چاہیے پتر جیڑی داڑھی لوا کے ساڑے نہ لگے اور دلیری کرو پتر تھوڑی جی اگر کتن کو داڑھی دی وجہ نہ رشتے نو نہ کر چھڑے نا داڑھی دی وجہ نہ تے نسخہ میرا سون لئیے 2 نفل پڑھ کے نا تے 100 باری حضور نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا تے پھر مدینہ پا کے روحانی چٹھی بھیج دی تے مدینہ پا کے ایک روحانی چٹھی بھیج چھڑی تے عرضی کی پیش کرنی ہے محبوب اسی داڑھی رکھاں گے تے لوگ سانو رشتے بھی نہیں دیں پتر جو اسے راہ دروازہ نہ کھڑ گیا تو میں جرمدار لیکن پتر جی تھے اپنے دل سے چور ہوئے تو پھر میں کی کر سکتا سونی کر کے رکھو میں نے نہیں سمجھ آن لی تمہیں پترا کاکیاں کی ہو گئے کوئی چلے ہو کلت بے داڑیاں منہ لے کے کس طرح جانا جی نبی علیہ السلام کے سامنے کر لو گے سامنے پتر ایسے تو انگلش کا سبق نہ یاد ہوئے تو ماسٹر کا سامنا نہیں ہوتا ایسے تو سائنس کا سبق نہ یاد ہوئے تو ماسٹر کا سامنا نہیں ہوتا تو حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کر لیں گے وہاں تو اقبال بھی رو پڑے رو بھی عرض کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر رہن کے کی کہنے نے ربا دے صاحب لینا ہی ہے نا صرف رہنا کری از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر ان دے سامنے میرا نامہ امان نہ کھولی بھی جو بڑا بڑا کچھ نکل رہا میری راتاں ٹھیک نہیں ہے میری راتاں ٹھیک نہیں ہے میری تنہائیاں پاک نہیں ہیں میرا موبائل صاف نہیں ہے حضور کے سامنے نہ کھو پچھو بڑا بڑا کچھ نکل رہا پتر خدا دا واسطہ جی کل کیڑے منہ نہ سامنا کرنا جونا اور ریانہ فرزانہ نہیں قرآن ایتھے ہی کہندے ریانہ فرزانہ نہیں قرآن ایتھے ہی کہندا بھئی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ بلکہ میاں صاحب نے یہاں بھی لکھا فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بڑھیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جڑا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے کتھے نے تیرے کر دے جنا لئی تو پاپ کمائے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر اس لیے پتہ جتنے نوجوان بیٹھے نماز دی پابندی سونی کر کے داڑھی اور پتر ان کو مذاق نہ سمجھی ہوئے میرے بزرگ کی بڑی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کاکا سنگیا بیلیا اے کاکھ رکھ لے اے کاکھ رکھ لے کسی نے کی تو حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھے آپ نے فرمایا اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا یہ پتر تانوں اس دن پتہ لگے گا کاکھ ہے کی سکتا لیکن میں دعا کروں گا اتھے نہ لگے اتھے لگ جائے ایتھے لگ جائے سن اور ایک میری اور بڑی آپ فرمایا کرتے دیکھو جی داڑھی ناپی ہے نا اے جڑی جگہ ہے داڑھی تو میرے خیال میں کو بڑا بھی ہے تو کو 2.5-3 انچ بنتی ہے یہ جو داڑھی کی ہے نا لمبائی یہ جو ٹھوڑی ٹھیک اس کے بعد تو بال ہی آ رہے ہیں نا یہی میرے خیال سے 2.5-3 انچ بنتی ہے آپ فرمایا کرتے تھے بھائی 2.5 یا 3 انچ دی داڑھی میرا جو قد ہے نا وہ 5 فٹ اور 8 انچ ہے ٹھیک ہے جی 3 انچ دی داڑھی کٹو چوں تو کنا ہو گیا جی میں پھر کنا رہ گیا 5 فٹ تے 5 انچ ہو گیا آپ فرماندے سن یار 3 انچ دی داڑھی ہے 5 فٹ تے 5 انچ دا تو ہے تو لانا ہے پھر آ جاندی تو پھر لانا ہے پھر آ جاندی تو پھر لانا ہے پھر آ جاندی آپ فرماندے نے یار 3 انچ دی ہو کے بعد نہیں آن ڈئی تو 5 فٹ تے 5 انچ دا ہو کے بعد آ جانا ہے یہ 3 انچ دی ہو کے بعد نہیں آن ڈئی تو 5 فٹ دا ہو کے بعد آ جانا ہے رکھو میرا پتر بڑا بڑا امتحان ہے سونی کر کے آج لے ان کی پناہ آج مدن
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، نماز دی پابندی کر۔ اور آخری سوال تے گل ختم ہے۔ آپ نے آتے بڑا تنگ کیا، ماحول آپ نے بننے ہی نہیں دیا کوئی بھی۔ آخری سوال تے گل ختم کی، سچ سچ جی مجھے بتانا ہے، مسجد سے بیٹھے ہو جھوٹ بول رہے ہیں تو کٹ بڑی پینی جی، سچ سچ بتانا ہے سب نے۔ وہ کاکا ہاتھ کھلا رہے جڑا روز اپنی امی تے ابو نوں کٹ کے سوندا ہے، ویکھی ہوں بڑے بڑے رہ جائے، ویسے کرنا نہیں چاہیے لیکن ہوں وقت آ گیا کرنا چاہیے، ویکھی ہوں بڑے بڑے رہ جانے گے، 1 2 3 4 اللہ، ایڈے وڈے مجموعے میں صرف 4 جنے جڑے راتی اپنی امی تے ابو نوں کٹ کے سوندے۔ بھائی تیرا کی بگاڑیا ہونا جڑا تو انہوں نے کٹدے نہیں ہے؟ کی بگاڑ؟ تینوں جمن دا جرم کر بیٹھے، تینوں پالن دا جرم کر بیٹھے، تینوں جوان کرن دا جرم کر بیٹھے، تینوں پڑھان دا جرم کر بیٹھے۔ ایڈا جے تو بلونگڑا جمے ہے، تینوں ایڈا شیر جوان کیتا ہے، تو کدی کٹیا ہی نہیں ناتی ہوئی۔ یار خدا دا واسطہ جی ہو کی گیا تھا، کی ہو گیا تھا؟ کیوں ایڈے بیس ہو گئے ساری؟ تھی راتی اپنے والدین کو کٹ کے نہیں سنتے؟ اور چلیا کدی یہ بھی جوان لیکن تینوں جوان کردے کردے آپ بڑھا ہو گیا، کدی یہ بھی جوان تینوں جوان کردے کردے بڑھا ہو گیا۔ قدر کرو پتر، اور یاد رکھیو جی نہیں نہ کٹن دے تو پتر آپ بھی امید نہ رکھیو کہ تمہیں کل کو کٹے گا۔ مولانا روم نے اس کو لکھا، کوئی بدبخت تھا تو اس کے والد بوڑھے ہو گئے، ظاہر ہے کہ بڑھاپا سی، انہیں کھانسی کرنی رات میں، بڈھی کپتی، وہ کہنے لگی کی سارا دن تیرا پیو بھی تنگ کرتا ہے، راتی بھی نہیں سون دیندا، اینوں کتے چھڈ ہی آ۔ وہ بدبخت بیٹا اپنے باپ کے پاس آیا، آ کے کہندا ابا جی وہ بھی سارے دن دی تھکی ہوندی ہے، میں بھی تھکیا ہونا، کی ساری رات کھنگدے رہندے ہو، سون ہی نہیں دیندے ہیں، تسی انج نہیں کردے، تسی ڈنگراں والے کمرے چ ٹر دے۔ وہ تو باپ تھا نا، اولاد کی خوشی پہ راضی، کہ پترا میں ڈنگراں والے کمرے ٹر جاں تانوں سکھ دی نیندر پی جائے گی۔ انہیں کیا ٹھیک ہے، پہ اٹھ کے ٹر پیا۔ پتر نے کہ کمبل پھڑیا اپنے ابے نوں ڈنگراں والے کمرے چھڈن چلا۔ وہ جو پوترا تھا نا بابے کا، وہ آگے بڑھا، اس نے دادے کے ہاتھ سے نا کمبل لے لیا اور کمبل زمین پہ رکھ کے نا اوپر پاؤں رکھ کے اس نے آدھا آدھا کر لیا، آدھا کمبل دادے ابو کو دے کے کہتا جاؤ دادا ابو جی سو جو جا کے ڈنگراں والے کمرے۔ وہ باپ پیار کر کے کہتا پترا دادے دا کمبل کیوں ادا کر چھڑے، اندر ڈھیر کمبل پہ اتوں لے لینا سی۔ کہنا نہیں ادھا دام کیتا ہے باجی، تھی بوڑھے ہو کے کھنگو گے نا، میں بھی تمہیں ادھا کمبل دے کے ڈنگراں والے کمرے چھڈ کے آواں گا، تیار رہی ہو پتر، اج انہاں دی خدمت کرو، اج انہاں نوں کٹو پتر۔ بہت گندی حرکت، ویکھو 4 بندے نے پورے مجمع چ، کی فائدہ تہاڈا محفل چاند ہے؟ پتہ لگ گیا کہہ رہی بھائی اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ ہیں کی فائدہ تہاڈا اس محفل چاند ہے؟ تسی راتی والدین کو کٹ کے نہیں سوندے؟ خدمت کرو ہے اور سمجھ ہے۔ مجھے بھی تب آئی ہے جب میں بھی بڑا لیٹ ہو چکا تھا، سمجھ مجھے بھی تب آئی جب میں بہت لیٹ ہو گیا تھا، اور میری ساری زندگی یہ دکھ رہے گا، میں اپنے والد صاحب کی خدمت نہیں کر سکا، اور ساری زندگی میں اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ مجھے سمجھ آئی کہ والد کیا ہوتا ہے۔ میں پیچھے بھی سنا کہ میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے، لائن مین تھے، بڑی محنت کی میرے ابو جی، کھمبوں پہ چڑھنا، تاریں کھینچنی، ہاتھ میں پلاس پکڑنا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ تھا میں اپنے والد صاحب کے بڑھاپے کی اولاد، پڑھنا بھی پھر درس نظامی میں نے بڑی میٹرک کے بعد میں نے شروع کی ہے، کافی لیٹ ہو گیا۔ پھر میرے ابو جی نے 30 سال سروس پوری ہونے پہ ریٹائرمنٹ نہیں لی، بلکہ میرے ابو جی 60 سال تک گئے کہ میرا بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہے، پھر ابو جی نے ریٹائرمنٹ لی، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر 4-5 سال بعد ابو جی کا انتقال ہو گیا۔ یہ 2020 میں ابو جی کا انتقال ہوا، پچھلے سال میں۔ اس لیے کچھ اس طرح کا موقع بنا کہ میں اور ابو جی نا کسی دفتر چلے گئے سم لینے، وہاں نا انگوٹھا لگانا تھا، تو ابو جی نے جب انگوٹھا لگایا نا
تو ابو جی کا انگوٹھا آ نہیں رہا تھا، صاف کر کے بھی لگایا، دھو کے بھی لگایا، انگوٹھا نہیں آیا۔ وہ جو بچی بیٹھی تھی نا، وہ مجھے کہتی ہے حضرت اس طرح کریں کہ آپ بازار سے نا کوئی لوشن لائیں اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں، ذرا تھوڑی سی مالش کریں اور پھر آگے انگوٹھا لگائیں تو لگ جائے گا۔ میں نیچے لوشن ملنے گیا، لے کے آیا۔ میں نے اس دن پہلے دن اپنے ابو جی کا انگوٹھا دیکھا تھا۔ میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا نا، تو ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی۔ محنت کر کر کے نا وہ لکیریں گھس چکی تھی، مٹ چکی تھی، ختم ہو گئی۔ میں نے بڑا حیران ہو کے کہا، میں ابو جی تڑیاں لکیراں کتنے گئی ہیں؟ تو تھوڑی خوشی بھی تھی، تھوڑے آنسو بھی تھے، ملا رجحان تھا۔ تو مجھے کہنے لگے، یار تیریاں لکیراں بنا دیں میریاں مٹ گئی ہیں۔ قدر کریے پتر ایدی قدر کریے، ایدی قدر کریے۔ وما علینا الا البلاغ